بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ فائنل الیکشن نہیں جی ہو رہے، بس کلیئر کٹ بات ہے۔ گل کسی اور پاسے ٹور پڑی، کس پاسے ٹور پڑی ہے، کیا ہو سکتا ہے یا کیا ہونے کے امکانات ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ تھوڑی دیر میں ڈسکس کرتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ جو ہے اپنا عمران احمد خان نیازی اس کو رون تو علاوہ نہ پائن کام کوئی نہیں رہ گیا۔ اب وہ جو ہے انہوں نے ایک جھوٹ چتالی قسم کی خوشی منانے کی کوشش کی ہے کہ جناب ہم جو ہے نا مطلب آج رات نماز عشاء کے بعد جو ہے وہ جشن منائیں گے۔ روزے کیڑا جشن ہوتا ہے ویسے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ عمران خان کا تو یہ تعلق واسطہ کوئی نہیں نا۔ عمران خان تو ظاہر ہے کہ وہ ایک کیا کہتے ہیں، جو ٹائم میگزین نے کہتا ہے پائن مطلب تصویر شیطان علی، وہ میں نے آپ کو پہلے ولاگ میں پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، تو ادا تے کوئی تعلق واسطہ نہیں نا ساری شوانہ کو روزے ہوتے ہیں یا کوئی احترام ہوتا ہے۔ میں کوئی اسی کے اوپر کوئی ایسا الزام نہیں لگا رہا جو کہ مذہبی اعتبار سے ہو، لیکن میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر روزوں کے احترام کا کوئی تعلق واسطہ ان کے ہوتا تو پائن جس طریقے سے اتنے افطاریاں اور سحریاں کرائیاں جا رہی ہیں نا، یا جو ہو رہا ہے ان کے نام کے اوپر، وہ میں ان کو بیان نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ اگر میں اس طرف جاؤں گا پھر عمران خان جو ہے نا بات وہ کسی اور طرف لے جاتے ہیں، یا ان کے چاہنے والے جو ہے نا وہ کسی اور پاسے گل نوں لائی جاندے نے۔ لیکن میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ نون لیگ کے لیے تو بہرحال اچھی خبریں ہیں، اور اچھی خبریں جو ہیں وہ یعنی چلیں اسحاق ڈار صاحب کو اچھی خبر، ویسے تو ڈار صاحب نہیں مطلب کہ دسے کے ہوج تے سر کڑائی والا سین ہے گا، اس لیے کہ وہ جب سے پاکستان آئے ہیں دیکھیں نا ان کی سینٹرشپ پکی بحال ہو گئی، ان کا جو جائیداد تھی کنفسکیٹ ہوئی وہ جناب ان کو واپس مل گئی، ان کی جو وزارت خزانہ ہے وہ بڑی ٹیٹو ٹیٹ قسم کی جا رہی ہے، تڑا تڑ بہترین کوٹ پہن کے ٹائی لگا کے جو ہے اپنا اسحاق ڈار صاحب انہوں نے آنی جانی نہیں مکریاں تڑیاں بھی لاندے نے، پھر کہتے ہیں اللہ نے ٹھیک کرنے معاملات، تو یہ سارا کچھ وہ کرتے جا رہے ہیں۔ لیکن اس میں سر ان کو فائنینشیل بھی ایک فائدہ ہو گیا، اور فائدہ یہ ہوا کہ وہ ایک ٹی وی چینل کے خلاف کیس جیت گئے ہیں۔ حبیب صاحب ہیں جنہوں نے ان کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کی تھی۔ طریقے انصاف والا حبیب جڑا ہے فیصلہ آبادیہ عبد شیر علی سے جیتا تھا، اور آج کل وہ جناب ان کے اوپر کیس ہیں اور آج کل ذرا غائب ہوئے ہوئے ہیں۔ وہ صاحب جو ہے نا انہوں نے ایک اپنے محبوب چینل کے اوپر بیٹھ کے اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں کچھ الٹی سیدھی بکواس کی تھی۔ ڈار صاحب نے کرتا لندن کیس، تو تب لندن کی عدالت دے پائن چودھری عدالت الگ واسطے کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں پر تو سر جو ہے جو قانون ہے جو آئین ہے اس کے مطابق ہونا ہے، وہاں پہ تو کوئی لاڈلا نہیں، وہاں پہ کوئی ہینڈسم نہیں، وہاں پہ کوئی جو ہے نا کسی کا کرش نہیں ہے، وہاں پر کوئی جج بھی بڈھی کے تھلے نہیں لگا ہوتا، لہٰذا وہاں پر جو کچھ ہوتا ہے وہ جناب قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ تو وہاں سے ڈار صاحب جیت گئے ہیں کیس۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ میں نے بہت ساری باتوں میں طنز کیا ہے اسحاق ڈار صاحب کے اوپر، مگر ایک تعریف ان کی کرنی چاہیے، جو ڈیو ہے نا بات آن اے سیریس نوٹ وہ کر دینی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی نے اے تسی بڑی وکالت کرتے سو کہ ڈار جدو آئے گا الگ پتہ جائے گا، تو یہ ڈار نے کی کیتا آ کے مہنگائی تو دیکھنا کتنے جا رہی، ڈالر پھڑے ہی نہیں جا رہا۔ میاں نواز شریف لنڈن بیگ کہندا کہ تسی جہو جے فیصلے دے رہے ہو ڈالر 500 چلا جائے گا، تو ڈار دے آن دا کی فائدہ ہویا۔ اچھا اب ڈار صاحب نے گھر تے پوائنٹ ڈالر چھاپن دی مشین کو نہیں لائی، ٹھیک ہے، کہ اتنے ڈالر چھپی جان تے تہاڈے مارکیٹ چھٹی جان۔ معاملہ ایکچولی یہ ہے کہ ڈار صاحب کا کمال یہ ہے کہ اب تک انہوں نے پاکستان کو آفیشیلی ڈیفالٹ نہیں ہونے دیا۔ یہ اس وقت تک کی جو حکومت کی اصل کارکردگی ہے نا وہ یہ ہے۔ عمران خان رہتا نا تو سر اپریل دے 10 تاریخ عمران گیا سی، ٹھیک ہے، اور یقین کیجئے کہ مئی دی 10 تاریخ پاکستان ڈیفالٹ ہو جانا سی، ڈکلیئر کر دینا سی لوگوں نے، لوگوں سے مراد IMF نے دنیا نے، ٹھیک ہے، آفیشیلی ہو جانا تھا۔ یہ بچت ہو گئی۔ اب تک ڈار صاحب کی یہ کارکردگی ہے، وہ پائے نے آنیاں کیتیاں جانی کیتیاں، ٹائی لال لائی یا پیلی لائی، انہیں کوٹ جہو جا مرضی پایا، انہیں مطلب پاویں اللہ تے گل پائی تے پاویں اپنے موڈیاں دے لیتی، چاہے اس نے اپنی جائیداد بحال کرا لی چاہے نہیں کرائی، چاہے کیس جیتا چاہے ہارا، پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوا سر اب تک۔ ابھی جو ڈالر ہے وہ اوپر نیچے جو جا رہا ہے وہ میاں نواز شریف کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں، وہ جہو جے تسی فیصلے کر رہے ہو بھائی، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں بھوٹان کے جج، ٹھیک ہے، اور اس کے نتیجے میں ڈالر کتنے کھلو سکتا ہے۔ اس طرح کے فیصلے تو میں آپ سے عرض کروں کہ امریکہ جیسی ایک جو سپر پاور ہے وہاں پر فیصلے ہونا شروع ہو جائیں اس طرح کے، تو اتنے جڑا نا سٹاک ایکسچینج جڑی کریش ہو جاتی ہے، تو ادھر پاکستان ہے بیچارہ نہ 3 میں نہ 13 میں نہ ٹوکری کے بیرا میں۔ پاکستان کی دنیا بھر میں جو کیا کہتے ہیں پروڈکشن جو ہوتی ہے دنیا بھر میں جو گڈ چیزیں پیدا ہوتی ہیں اس میں کتنا کنٹریبیوشن ہے، آج آ کے اسی شرٹاں بنا کے باہر بھیجنے پائے۔
اس تو بہت ساڑھا کنٹریبیوشن ہے کوئی نہیں. تو باہر میں جو ایکچولی کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ڈار صاحب کا یہ کنٹریبیوشن اب تک ہے اور اس کا انہیں کریڈٹ دینا چاہیے. اب میں آنے لگا اس بات کی طرف جو میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ جو ہے اپنا الیکشن وہ نہیں ہونا. دیکھیں الیکشن ہوتے ہیں نا جب تو ٹھیک ہے کہ شیڈول انہوں نے پھر بھیجتا ہے, الیکشن کمیشن نے پہلے نہیں سی جاری کیتا. لوگ بڑے پریشان ہو گئے, مجھے کئی فون آنے شروع ہو گئے, بھائی تسی تو کہتے ہیں الیکشن نہیں ہونا, الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کرتا ہے. اچھا جی گھتے بندے نو گھبرا جا پیندا, بندہ کہندا یہ کی ہو گیا. پھر بندہ فون کرتا ہے, جس کے ہوش حواس ٹھکانے ہوتے ہیں نا, پھر وہ فون کرتا ہے اور 2 4 5 10 لوگوں کو بات کرنے کے بعد اسے یہ سمجھ آتی ہے کہ نہیں پائیں اے نا اصل اپنے آپ کو بچانے کی ایک کوشش ہے. دیکھیں اگر وہ الیکشن کمشنر جو ہے یعنی چیف الیکشن کمشنر صاحب اگر شیڈول جاری نہ کرتے تو پھر ان کے اوپر لگتی توہین عدالت, اور توہین عدالت لگنے کے بعد ایک نواں سرکل شروع ہو جاتا. ٹھیک ہے, ایک تو انہوں نے خود کو اس طرح سے بس سیو کر لیا. اب ظاہر ہے کہ ان کو پیسے چاہیے یہ الیکشن کروانے کے لیے, تو وہ ایک شیڈول دیا ہوا ہے عدالت عظمیٰ نے کہ جناب 10 تاریخ کو پیسے ٹرانسفر کرے, 11 نو تساں آ کے دسنا. تو وہ 11 کو جا کے بتا دیں گے کہ بھائی نہیں پیسے آئے, دسو میں کی کراں, دسو کتوں لے کے آواں. ٹھیک ہے, پھر ایک نئی لڑائی شروع ہو جائے گی. تو کئی چیزیں ابھی ہو سکتی ہیں, اور یعنی فوج کو بلا کے وہ کہیں نا کہ بھائی ہر صورت تو بارڈر تو بندے چکو تو پنجاب ہی سٹو, اسی اتنے لڑ لا جتانا اپنا. ٹھیک ہے, تو ایسا بہت ساری چیزوں میں ممکن نہیں ہے. کتنے لوگوں کو اندر کریں گے, ساری حکومت اندر کر دے گے, سیکٹری دفاع اندر کر دے گے, سیکٹری خزانہ اندر کر دے گے, وزیر اعظم اندر کر دے گے, سب نو 3 عدالت اندر کر دے گے. تو بھائی مطلب پھر چلانا کنے ملک, چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں. اگر الیکشن واقعی ہو رہے ہوتے ہیں نا, میں اب آپ کو ان کرائم کی بات کرنے لگا ہوں جو میں نے نوٹ کیے ہیں اور میں آپ کے سامنے لانے لگا ہوں. ایک تو سر بات یہ ہے کہ اگر الیکشن واقعی ہو رہے تھے نا تو میاں نواز شریف 3 بار کا جو وزیر اعظم ہے نا, وہ کل بیٹھ کر یہ نہ کہہ رہا ہوتا کہ جناب جو 3 ججز ہیں ان کے خلاف ریفرنس لایا جائے. ٹھیک ہے, وہ یہ نہ کہہ رہا ہوتا, وہ ججز کے فیصلے کے اوپر تنقید کرتا لیکن اینی نہ کرتا کہ ساری پریس کانفرنس ہوتے کر دیتا پھڑ کے. وہ زیادہ یہ کوشش کرتا کہ اپنی پارٹی کو ذرا گیئر اپ کرتا کہ کھلو وہ ہوں الیکشن لڑنا اسی جان لیں گے الیکشن دے. ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر الیکشن واقعی ہوتے کہیں نظر آ رہے ہوتے نا حضور, تو یہ جو ہیں اپنا کیا کہتے ہیں مریم نواز, ان کی ایک ویسے ویڈیو وائرل ہوئی ہے, بلکہ خود انہوں نے ٹویٹ کیا ہے. اس ویڈیو میں آپ کو نظر آتا ہے کہ 3 خواتین کھڑی ہیں اور ایک خاتون جو ہے وہ ظاہر ہے طاہرہ میرا خیال ایم این اے ان کی, اور مریم اورنگزیب صاحبہ کی وہ والدہ ہیں, اس میں ساتھ مریم اورنگزیب بھی ہیں اور مریم نواز شریف بھی ہیں. چارٹ بنا رہی ہیں وہ. ٹھیک ہے, پاپڑی چاٹ نہیں بڑے, نیری چاٹ بنا رہی ہیں, اور اس چاٹ میں وہ مریم اورنگزیب سے کہہ رہی ہیں کہ اس میں تھوڑا سا یہ مسالہ ڈال دو. وہ مسالہ ڈالتی ہیں تو وہ مسالہ ود پائی جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور ادھر مریم نواز شریف کہتی ہیں نہیں یہ تو زیادہ ہو گیا, بس کر دو بس کر دو. حالانکہ یقین کریے مریم اورنگزیب جو ہے نا وہ مسالہ بڑے حساب کتاب نہ پاندی, جتنے بھی پاندی. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کتنی بات کہاں کہنی ہے, کس سے کرنی ہے, اس حساب کے ساتھ وہ نا اپنے آپ کو انہوں نے بڑے طریقے سے اپنی ایک سپیس بنائی ہوئی ہے. اور مسلم لیگ نون کے اندر وہ دوسری بار وزیر اطلاعات ہیں, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. چھوٹی گل نہیں, ٹھیک ہے وہ پڑھی لکھی خاتون ہے, سب کچھ ہے, لیکن خاتون ہے. اور نواز شریف, مریم اور شہباز شریف, سر اے 3 گھر جڑے انہیں سیٹسفائی رکھے نے اور اپنی وزارت چلائی جا رہی ہیں. نہیں چلتی وزارت انہوں کو. یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ وہ عمران خان کا نیریٹو جو ہے اس کو وہ کاؤنٹر نہیں کر پا رہی ہیں, وہ انہوں نے واسطہ کام نہیں ہے, یہ زیادتی ہے. میں سمجھتا ہوں مریم اورنگزیب سے یہ توقع رکھنا کہ وہ اس جو نیریٹو ہے اس کو کاؤنٹر کر لیں گی. دیکھو نا سر, ایک پاسے اتنے ارباں روپے لگے, دنیا کی بڑی طاقتیں جو ہیں وہ عمران خان کے اوپر انویسٹ کر رہی ہیں. ایک پاسے کلی نمانی جی مریم اورنگزیب اور نکا جا پی ٹی وی, وہ کی کر لے گی؟ مجھے نہیں لگتا کہ وہ کر سکتی ہیں, یہ کیپیسٹی نہیں ہے ان کی. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ جو ویڈیو جاری کی نا 10-11 سیکنڈ کی ویڈیو ٹوٹل, اس 10-11 سیکنڈ کے اندر بہت سارے میسیجز ہیں. اور میسیج جو ہے وہ ایک یہ بھی ہے کہ بھائی نا الیکشن کوئی نہیں جی ہو رہا, ایزی ہو جاؤ, چارٹ بناؤ تو بیٹھ کے کھاؤ, روزے دی افطاری کا بندوبست کرو, بجائے اس کے کہ آپ پریشان ہو گئے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. ویسے میں آپ سے عرض کروں کہ اگر الیکشن کی طرف چلے بھی گئے نا, فرض کرتے ہیں میں بات کر رہا ہوں, اگر الیکشن کی طرف چلے بھی گئے تو کیا خیال ہے مسلم لیگ نون ہار جائے گی؟ نہیں ضمانتہ ضبط ہو جائیں گی.
یہ خیال جو یہ گمان جن لوگوں کا تھا وہ بھی بدلا سر قصور کے جلسے کے بعد. تے بس پھر اگر ایسا ہویا تو تسی سمجھو کہ پھر چیزیں جڑی نا کسی ہور پاسے جان گیا, اور الیکشن جو ہے نا مجھے تو کم از کم ہوتا دکھائی نہیں دیتا. اب کیا ہو سکتا ہے اور کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں, میں آپ سے عرض کروں کوئی فیصلہ آ سکتا ہے حضور, ایک نواں پٹ سیاپا پہ سکتا ہے. 7 والے جو 7 والا بینچ تھا نا 4-3 والا, اس میں سے ایک جج نے ابھی تک فیصلہ نہیں لکھا ہوا, تو سنا ہے کہ وہ فیصلہ لکھ رہے ہیں, اور وہ فیصلہ جو ہے وہ 3 رکنی جو بینچ ہے اس سے اختلاف کرتا ہوا فیصلہ سنا ہے. وہ بھی فیصلہ بھی آ سکتا ہے, تو چیزیں ایک نیا رخ اختیار کر جائیں گی. اچھا پھر ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے کہ چونکہ توہین عدالت والا معاملہ ہے, اور یہ بات میں اکیلا نہیں کہتا, یہ جو ہیں اپنا عرفان قادر صاحب اور دیگر بہت سارے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں, تو وہ توہین عدالت والا معاملہ جو ہے نا وہ بھی ہے, اور اس طرف بھی بات جا سکتی ہے. پھر ایک اور معاملہ بھی ہے کہ حضور یہ 90 دن کر دے سو, اے ہن 14 مئی تک چلے گی ہو, یہ تو 14 اپریل کو پورے ہوتے تھے 90 دن, وہ دے وچ بھی الیکشن ہونا سی. تو اگر آئین کی یہ شک کی آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں تو پھر آرٹیکل 254 کے تحت 8 اکتوبر کیوں نہیں, کہ اس وقت آپ نہیں ہوں گے, قاضی فائز صاحب آگے ہوں گے, یہ معاملہ ہے. تو یہ تو چیزیں اس طرح سے نہیں چلیں گی. بہرحال میں آپ سے عرض کروں کہ میں نے چیک کیا ہے, شیڈول دینا مجبوری ہے, کیونکہ وہ جو ہے خود چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ کلا اتنا بھار نہیں چکتا, پوری حکومت جڑی نا موڈا لا کے بھار چکے گی, اور صرف حکومت نہیں لائے گی سر, اسٹیبلشمنٹ بھی موڈا لا رہی ہے. اب اگلی بات یہ ہے کہ کیا وہ سیکٹری دفاع کو بلا کے کہے گے کہ پائنتن تو نوٹس دے رہے ہیں, اور جناب آرمی چیفز کو حکم دیں گے کہ جناب آپ فوج دیں, فلانے بارڈر تو چک لو, یا جو وزیر ہے اپنا ایئر چیف اور ایئر مارشل اور جو نیوی کے لوگ ہیں ان کا بھی تو پوچھا تھا انہوں نے, یاد کرے, ٹھیک ہے. تو یہ سارا معاملہ جو ہے نا, اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کوئی ہوا میں تو نہیں ہونا نا, عملہ چاہیے, اور سیکیورٹی چاہیے, پیسے چاہیے, عدلیہ کی تعاون چاہیے, سارا کچھ نہیں پہ لگتا. اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن ہو رہے ہیں. اطلاعات بھی ایسی ہیں, اور ایک ہلکی جی گل میں تھوڑا کر بھی لئیے, اگر آپ سمجھ گئے تو ٹھیک ہے, نہیں سمجھے تو پھر ناڑی کوئی گل نہیں, دوبارہ سن کے سمجھنے کی کوشش کرو. ان باتوں کے اندر کافی کچھ ہے جو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ فی الحال الیکشن نہیں ہو رہا. پوائنٹ ساری گلاں چھڈو, اذان ہونے والی ہے, یعنی یہ افطاری کا ٹائم آنے والا ہے. تو چاٹ بھاجی اسی بڑی زبردست بنائی ہے مریم نواز نو دیکھ کے, میں نے خود بنائی ہے, تو میں بھی وہ انجوائے کرتا ہوں, تو آپ بھی انجوائے کریں اپنی چاٹ. مسالہ گھٹ رکھنا, ہاں, کیونکہ ساری دیہڑی دے بھوک تو بعد جے تیز مسالہ کھا لو نا تو بڑی کل پیندی ہے ٹھڈ وچ. بہرحال میں اب آپ کو لیٹر نوٹ پہ کہہ رہا ہوں کہ ایزی ہو جائے. مجھے الیکشن کہیں نظر نہیں آ رہے, جن کو آ رہے ہیں وہ اس کی تیاری کرے, میں نہیں آ رہے میں چاٹ کھاڑ لگا. آپ کمنٹ کریں. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ.